बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज भी क़ससुल अंबिया की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम का। याद रहे कि हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के उन अनबिया में से हैं जिनका ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है, जिसकी तफसील हम आगे चलकर आपको बताएंगे। दोस्तों, हज़रत ज़ुल्कफ़ल के बारे में बाज़ लोगों का कहना है कि वो नबी नहीं बल्कि अल्लाह के वली थे। इस बारे में भी हम आपको मुफस्सिरीन की आरा से आगाह करेंगे। आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुकम्मल हालात व वाक़यात हम आपको बताने वाले हैं, लिहाजा आपने वीडियो को बग़ैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखना है और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर करना है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कुरान मजीद में हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम का नाम दो मकामात पर आया है। एक सूरह अनबिया में जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम और ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम ये सब सब्र करने वाले थे और हमने उनको अपनी रहमत के साए में ले लिया था, बिलाशुबा वो सब सालेहीन में से थे। और सूरह ख़ाद में फरमाया, और याद करो इस्माईल अलैहिस्सलाम और यूसा और ज़ुल्कफ़ल को, वो सब नेक बंदों में से थे। याद रहे कि हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम का जिक्र दोनों बार हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के किस्से के बाद फरमाया गया और शायद इसीलिए बाज़ मुफस्सिरीन ने उन्हें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का फ़र्जंद बताया है और उनका नाम बशर लिखा, यानी बशर बिन अय्यूब, जबकि ज़ुल्कफ़ल उनका लक़ब था। हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। ताहम बेशतर मुफस्सिरीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे जो बनी इसराइल में मबूस किए गए। रिवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम शुरू में हज़रत यसा अलैहिस्सलाम के खलीफा थे, बाद में नबूवत से सरफराज फरमाए गए। अलबत्ता ये बात याद रहे कि अहादीस मुबारका में आप अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक भी मनकूल नहीं। तौरात और इंजील भी तफसीलात देने से कासिर हैं। तवासीर और तवारीख में भी सकूत का आलम है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि उनकी बेइज्जत के वक्त बनी इसराइल में कोई ऐसा ख़ास वाक़या पेश ना आया हो जो इबरत व बसीरत और मौज़्ज़त का पहलू रखता हो, क्योंकि कुरान मजीद में अमूमी तौर पर साबका अनबिया कराम अलैहिस्सलाम के वही हालात व वाक़यात बयान किए गए हैं जिनमें कोई नसीहत, सबक या कोई पैगाम हो और जिससे अहले अक्ल व दानिश इबरत हासिल करें। जैसा कि सूरह हूद में इरशाद बारी ताला है, और ए पैगंबर, साबका अनबिया के हालात हम इसलिए बयान करते हैं ताकि तुम्हारे दिल को तसल्ली हो और मोमिनों के लिए नसीहत व इबरत हो। दोस्तों, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम नबी थे या वली, तो आपको बताते चलें कि हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं। बाज़ उनकी नबूवत और बाज़ उनकी विलायत के कायल हैं। इमाम इब्न जुरैर रहमहुल्लाह अलैह ने उनकी बाबत तवक्कुफ़ इख्तियार किया है, जबकि हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान पाक में उनका ज़िक्र अनबिया कराम अलैहिस्सलाम के साथ आना और उनके लिए तारीफ़ व तौसीफ़ के कलमात से आयां होता है कि वो अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। बेशतर मुफस्सिरीन इसी मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। ताहम बाज़ का ख्याल है कि वो नबी नहीं बल्कि अदल व इंसाफ़ करने वाले एक दाना शख्स थे। मशहूर मुफस्सिर हज़रत मुजाहिद रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो नबी नहीं थे बल्कि एक नेक और सालेह इंसान थे। यहूदियों का दावा है कि ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम का लक़ब है जो नबी थे और बनी इसराइल की असीरी के ज़माने में मबूस फरमाए गए। बाइबल के मुताबिक जब बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला किया तो उसने वहाँ के हज़ारों यहूदियों को कैदी बना लिया और उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर इराक ले गया, जहाँ दरिया खाबूर के किनारे एक नई बस्ती आबाद की जिसका नाम तिल अबीब रखा। वो यहूदी वहाँ कई दहाइयों तक कैद रहे और उसी कैद के दौरान हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया गया। यही वजह है कि बाइबल में सहीफ़ा हिज़्क़ील तो मौजूद है लेकिन हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम के सिलसिले में खामोशी है। दोस्तों, जहाँ तक बात है ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम की वजह तस्मिया की, तो ज़ुल्कफ़ल का लफ्ज़ी तर्जुमा साहिब नसीब है। ताहम इसका एक मतलब हक़ व इंसाफ के साथ कफ़ालत करने वाला भी है। हज़रत मुजाहिद रहमहुल्लाह अलैह से मनकूल है कि हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम नेक और सालेह इंसान थे
اور چونکہ وہ اپنی قوم کی کفالت کرتے اور ان کے درمیان حق و انصاف پر مبنی فیصلے کرتے تھے، لہٰذا قوم نے انہیں ذوالکفل یعنی کفالت کرنے والا کہنا شروع کر دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے مذہبی رہنما اور اللہ کے نبی تھے۔ قوم کے تمام معاملات کی نگرانی اور کفالت ان کے اہم فیصلے حق و انصاف کے تقاضے مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرتے، جس پر قوم آپ علیہ السلام سے بے حد خوش تھی، چنانچہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو ذوالکفل کہنا شروع کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک شخص کے ضامن بن کر کئی برس تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، لہذا ذوالکفل کہلانے لگے۔ ایک اور روایت کے مطابق ملک شام کا بادشاہ بزرگی، معاملہ فہمی، پاکیزہ اخلاق، شیریں کلامی اور نفیس عادات و اطوار کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو پسند کرتا تھا، اور آپ علیہ السلام اس کے دربار میں بآسانی چلے جایا کرتے۔ جہاں بادشاہ مذہبی معاملات میں آپ علیہ السلام سے مشورے بھی کرتا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ بنی اسرائیل سے سخت عداوت رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے بنی اسرائیل کے بہت سے مذہبی رہنماؤں کو قید میں ڈال کر ان کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور درخواست کی کہ ان سب کو قتل کرنے کی بجائے ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ ان کی اصلاح کر سکیں۔ بادشاہ نے قیدی ان کے حوالے کر دیے۔ وہ انہیں اپنے گاؤں لے آئے، جہاں کئی دن مہمان رکھا اور ان کے ساتھ نہایت عزت و احترام کا سلوک کیا، پھر انہیں رہا کر دیا۔ یہ مذہبی رہنما جب اپنی قوم میں واپس پہنچے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو ذوالکفل کے نام سے یاد کیا، جس پر بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کو ذوالکفل کہنے لگے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ کی حیثیت سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کی کفالت انہیں شریعت موسوی علیہ السلام کے پیروی اور تورات پر عمل پیرا رہنے کی تلقین کرتے رہیں گے، اسی لیے ان کا نام ذوالکفل پڑ گیا۔ دوستو، آپ علیہ السلام کے حوالے سے ابن جریر رحمہ اللہ علیہ نے مشہور مفسر حضرت مجاہد رحمہ اللہ علیہ سے ایک قصہ نقل کیا ہے، اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی سے ملتے جلتے بعض آثار نقل کیے ہیں، جس کی سند منقطع ہے، یعنی ان دونوں بزرگوں اور ان سے روایت کرنے والوں کے درمیان کچھ نام نہیں ہے۔ ایسی سند کو اصطلاح میں منقطع کہا جاتا ہے۔ بارکیف حضرت مجاہد رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضعیف ہو گئے تو خواہش ظاہر کی کہ کاش اپنے مرنے سے پہلے کسی نیک اور صالح شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیتا تاکہ وہ میرے بعد دین کے جملہ معاملات بخوبی پورے کر پاتا، اور میں اپنی موجودگی میں اس کی تربیت بھی کر دیتا تاکہ مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کی فکر سے آزاد ہو جاتا۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم دیکھتے ہو کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی حیات ہی میں تم سے کسی صالح شخص کو اپنا خلیفہ نامزد کر دوں، لیکن میں اسے ہی خلیفہ بناؤں گا جو 3 شرائط پر پورا اترتا ہو۔ پہلی شرط تو یہ کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہو، دوسری یہ کہ شب کو اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہو، اور تیسری یہ کہ اسے غصہ نہ آتا ہو۔ اہل مجلس پر سکوت طاری تھا کہ اچانک دور کونے میں بیٹھا ایک عام سا آدمی کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ علیہ السلام کی 3 شرائط پر پورا اتروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شرائط دہراتے ہوئے پوچھا، کیا تم تینوں پر پورا اترتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیا اور مجلس دوسرے روز تک کے لیے برخاست کر دی۔ اگلے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ مجمع خاموش تھا۔ وہی شخص کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ علیہ السلام کی شرائط پر قائم رہنے کا عہد کرتا ہوں۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا، اور وہ شخص حضرت ذوالکفل علیہ السلام تھے۔ کہتے ہیں کہ ابلیس مجلس کے ایک کونے پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس سے برداشت نہ ہو سکا، چنانچہ اپنے کارندوں کو حکم دیا، ذوالکفل علیہ السلام کو راہ راست سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرو، لیکن جلد ہی وہ سب ناکام ہو گئے، تو پھر ابلیس نے یہ کام خود اپنے ذمے لے لیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا دوپہر کو تھوڑی دیر قیلولے کا دستور تھا۔ ایک دوپہر ابلیس بوڑھے فقیر کے بھیس میں نہایت پراگندہ حالت میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے مکان پر پہنچا۔ ابھی آپ علیہ السلام اپنے بستر پر آرام کی غرض سے لیٹے ہی تھے کہ ابلیس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کون ہے؟ ابلیس بولا، میں ایک مظلوم ناتواں بوڑھا ہوں
اور آپ علیہ السلام کے پاس انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو ایک کمزور اور ضعیف شخص کو کھڑا پایا۔ آپ علیہ السلام اس سے بات بھی نہ کر پائے تھے کہ شیطان نے اپنی قوم کے ظلم و ستم کی ایک درد بری جھوٹی داستان سنانی شروع کر دی اور اسے اتنا طویل کر دیا کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے آرام کا وقت نکل گیا اور شام ہونے لگی۔ آپ علیہ السلام نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اچھا ابھی جاؤ اور شام کو مجلس عدالت میں آنا، تمہاری داد رسی کی جائے گی۔ شیطان چلا گیا۔ شام کو مجلس عدالت میں آپ علیہ السلام اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہ آیا۔ صبح کے مجلس میں پھر آپ علیہ السلام کی نظریں بوڑھے کو تلاش کرتی رہیں، لیکن آپ علیہ السلام دوپہر کو جیسے ہی بستر پر محو آرام ہوئے، دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو پھر بوڑھے کے روپ میں شیطان موجود تھا۔ آپ علیہ السلام نے نرمی سے کہا، تمہیں مجلس عدالت میں بلایا تھا مگر نہیں آئے؟ بوڑھی نے بڑی لاچارگی سے کہا، اے خلیفہ، میری قوم بڑی خبیث ہے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام مجلس میں فیصلہ کریں گے تو ڈر گئے اور مجھ سے میرا حق دینے کا وعدہ کر لیا، لیکن ابھی جب میں ان کے پاس گیا تو وہ وعدے سے مکر گئے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آج شام آ جانا تاکہ تمہارا حق تمہیں دلوایا جا سکے۔ اس دوپہر پھر بوڑھے نے آپ علیہ السلام کو باتوں میں لگا کر کیلولہ نہ کرنے دیا۔ شام کو آپ علیہ السلام اس کے منتظر رہے لیکن وہ نہ آیا۔ 2 دن تک آرام نہ کرنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام پر نیند کا شدید غلبہ تھا۔ چنانچہ تیسرے دن دوپہر کو نیند نے آپ علیہ السلام کو عاجز کر دیا تو گھر والوں سے کہا، آج کیلولے کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولیں۔ تاہم آپ علیہ السلام بستر پر دراز ہی ہوئے تھے کہ وہ بوڑھا پھر موجود ہوا اور دستک دی۔ اہل خانہ نے کہا، خلیفہ کا حکم ہے، دروازہ نہیں کھلے گا۔ بوڑھے نے کہا، میں 2 دن سے اپنے معاملے کے لیے آ رہا ہوں، مجھے خلیفہ نے آج دوپہر خود بلایا ہے، لیکن گھر والوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ بوڑھے نے کچھ دیر توقف کیا، پھر اپنے شیطانی عمل سے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ آپ علیہ السلام نے جب دروازہ کھولا تو سامنے بوڑھے کو کھڑے دیکھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا، میں نے تو منع کیا تھا کہ آج دروازہ نہ کھولنا۔ گھر والوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم، ہم نے دروازہ نہیں کھولا۔ آپ علیہ السلام دیکھ سکتے ہیں کہ سب دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں۔ آپ علیہ السلام نے نظر دوڑائی تو حیران رہ گئی، واقعی دروازے تو سب بند تھے۔ اب جو آپ علیہ السلام نے غور سے بوڑھے کو دیکھا تو حقیقت حال عیاں ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، کیا تو ابلیس لعین ہے؟ وہ بولا، ہاں میں ہی ابلیس ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پہلے میرے چیلوں کو عاجز کیا، وہ آپ علیہ السلام کو قابو نہ کر سکے، اور اب مجھے بھی تھکا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ علیہ السلام کو غصہ دلا کر غضبناک کر دوں اور ایفائے عہد میں ناکام بنا دوں، مگر افسوس کہ میں خود ہی ناکام رہا۔ دوستو، خلاصہ کلام یہ کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت یسع علیہ السلام نبی کے خلیفہ اور اللہ کے ولی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے خاص محبوب اعمال کی بنا پر ان کا ذکر انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا ہو، اور اس میں بھی کوئی بعید نہیں کہ شروع میں وہ حضرت یسع علیہ السلام کے خلیفہ ہی ہوں، پھر حق تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت عطا فرما دیا ہو۔ دوستو، جہاں تک بات ہے آپ علیہ السلام کی وفات اور مزار کی، تو امام طبری رحمہ اللہ علیہ کے مطابق حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے 75 سال کی عمر میں وفات پائی۔ بعض مفسرین نے ان کی عمر 95 برس تحریر کی ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں جبل قاسیون پر آپ علیہ السلام کا مزار ہے، جہاں ہر سال ہزاروں زائرین آتے ہیں۔ تاہم عراق سمیت کئی اور مقامات پر بھی آپ علیہ السلام سے منسوب مزارات بتائے جاتے ہیں۔ واللہ عالم۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے دوست راؤ قمر رضوان کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔